ناظرین یہاں پر میرے ساتھ چند شہری موجود ہیں تحریک انصاف کے. یہ ٹائیگرز ہیں, بے شک عمر رسیدہ ہیں لیکن یہ ٹائیگرز ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر اس عمر میں لوگ ریسٹ کرتے ہیں تو ریسٹ کیسے؟ خان کے پیچھے ریسٹ؟ جب خان آ گیا تو ہم اس کے سپاہی ہیں. سر کچھ لوگ کہتے ہیں خان صاحب کے لوگ اندھی تقلید بھی کرتے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ ہم اندھی بھی کرتے ہیں, دل سے بھی کرتے ہیں, دماغ سے بھی کرتے ہیں. خان صاحب کا کون سا ویژن ہے جو آپ کو مجبور کر دیا کہ آپ آج یہ جلسے میں آئے؟ پاکستان کو آزاد کروانا. پاکستان آزاد نہیں ہے؟ نہیں, پاکستان آزاد نہیں. کیسے آزاد نہیں سر؟ ہم آزادی کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں. نہیں, بالکل نہیں. ہمارے اوپر مافیاز کے قبضے ہیں, ہمارے اوپر فوجی جرنیلوں کے قبضے ہیں, ہمارے اوپر. بس آپ نہ بولیں. میں حافظ صاحب آئے ہیں, حافظ صاحب چیف آف آرمی اسٹاف. اللہ کرے ان کو قرآن پاک یاد رہے. پکی بات ہے, پکی بات ہے. آپ کچھ کہنا؟ میں اس نئے آرمی چیف کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں. جو عزت گوا دی ہے نا جرنیلز نے پاک آرمی کی, اگر اللہ تعالیٰ نے نئے چیف آف آرمی کو چنا ہے, ان کے پاس دو ہی چوائس ہیں, یا تو عزت بحال کر لیں اور اپنی بھی بحال کر لیں, ادروائز ان کا بھی وہی حال ہونا ہے جو پچھلے چیف آف آرمی کا. فرد واحد کا اگر کوئی فرد واحد غلطی کرتا ہے تو ہم ساری فوج کو تو گندہ نہیں کہہ سکتے. نہیں, بالکل نہیں کہہ سکتے. فوج آپ نے میری بات نہیں سنی, اسی لیے میں نے بات کی ہے کہ اگر وہ چنے گئے ہیں تو ناؤ اٹس ٹائم کہ وہ ساری چیزوں کو ریکٹیفائی کریں. اگر نہیں کریں گے اور اسی چال پہ چلیں گے تو انجام ان کا بھی وہی ہونا ہے. تو یہ پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے کہ بحالی ہو, فوج کی عزت بحال ہو. اور آپ کو ماضی میں پتہ ہے جو کچھ باقی پولیٹیکل پارٹیز کرتی رہی ہیں اور وہ دل سے کبھی بھی پاک آرمی کے ساتھ نہیں ہے. خان کی اس وقت بھی صرف خان ہی ہے جس نے انٹرنیشنل طور پہ پاک آرمی کو سپورٹ کیا, بچایا, سروائیو کیا. اور آج بھی آپ دیکھیں نا, کل بھی کتنے لوگوں نے ٹویٹ کیا ہے, کسی ایک بندے نے بھی سپورٹ نہیں کیا, اس گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور پی ڈی ایم کی طرف سے بھی. اور وہاں پہ لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر یہ ہمارے دور میں کیا ہوتا تو ہم بتاتے جو ہم کرتے رہے ہیں. بڑی سیدھی سیدھی باتیں کر رہے ہیں. پاکستان میں رہتے ہیں, ہم پاکستان میں ہی رہتے ہیں, ہم اپنی فوج سے بہت محبت کرتے ہیں, ہم فوج کے لیے بھی اپنی جان دینے کو تیار ہیں. لیکن فوج کو, اس ملک کو اگر کوئی بچانے والا فرد ہمیں نظر آتا ہے وہ عمران خان. 3.5 سال میں, آخری سوال, 3.5 سال میں خان صاحب نے کیا ڈیلیور کیا ہے؟ دونوں سے ایک منٹ. بالکل. اگر آپ سب سے بڑی ضروری چیز ہوتی ہے ڈائریکشن. خان صاحب نے وہ ڈائریکشن دینے کی کوشش کی. آپ انٹرنیشنل اکنامک جتنے بھی سروے اٹھا کے دیکھ لیں وہ کیا تھے اور وہ کیا کہہ رہے تھے کہ پاکستان ان نیکسٹ 5 ایئرز میں کہاں ہوگا. یہاں پہ بھی اسٹریٹجک جو ڈیسیجن لیے جا رہے تھے سی آئی ایس کے حوالے سے صرف آپ دیکھ لیں تو وہ اتنا زیادہ اور بہترین تھا جو کبھی 75 سال کی ہسٹری میں نہیں کیا گیا. تو اس لیے وی آر ویری مچ کمیٹڈ. اور دوسری بات جو ان جرنیلز کے لیے ہے, بلیو کریں خان صاحب ان کے فادر ہیں, یہ بونے ہیں چھوٹے. 17 سال 18 سال سے جو چھوٹے نومولود بچے ہوتے ہیں نا, ان کے قد ان سے زیادہ نہیں ہے خان صاحب کے مقابلے میں. تو یہ انٹرنیشنلی بھی دیکھ لیں آپ, صرف یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنلی جو لوگ اسٹیون ہاک جیسے بندے جو ٹویٹ کر رہے ہیں خان کے بارے میں, وہ سب کے سامنے ہیں. خان صاحب کسی شہر کا نام ہے؟ نہیں, دیکھیں شہر نہیں ہے یہ. میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ ہم دل سے, دماغ سے, اپنے ویژن کے ساتھ خان کے ساتھ ہیں. آپ نے ایک سوال کیا تھا جس کا انہوں نے جواب دیا. تو یہ ہم تو چلیں پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں. موجودہ حکومت شہباز شریف صاحب جس کے وزیر اعظم ہیں, انہوں نے اکنامک سروے آف پاکستان جو ابھی پبلش کیا ہے اپنے بجٹ سے پہلے, وہ خان کی کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہے اس موجودہ حکومت کا. اس سے بڑا آپ کیا ثبوت مانگیں گے؟ وہ پڑھ لیں. 2/3 سے خان صاحب انشاءاللہ اگر فری اینڈ فیئر 3-4. اچھا انشاءاللہ. اس وقت میں آپ کو بتاؤں, اگر جنرلی دیکھی جائے نا تو سوائے پی ٹی اے کی اور کوئی پارٹی نہیں ہے. اگر کہہ سکتے ہیں دوسری پارٹی تو وہ آپ مولانا فضل الرحمان کو بھول گئے. سر کبھی اچھی بات ہے کہ ہم ان کو بھول گئے, وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ ان کو یاد رکھیں. کہ ہم ان کو یاد. آپ دونوں کا بے حد شکریہ سر. بہت شکریہ.